عثمان بھائی، آپ چونکہ پہلے بھی دو پروگرامز میں ایک عنوان پر بات کر چکے ہیں، تو اسی سلسلے کو مزید جاری رکھتے ہوئے میرا سوال آپ کے ان عنوانات کے تسلسل میں ہی ہے۔ جیسا کہ آپ پہلے بھی نسخ اور منسوخ کے عقیدے پر بات کر چکے ہیں، جماعت احمدیہ کے مطابق کون سی آیات نسخ اور منسوخ مانی جاتی ہے؟ آپ کی جماعت میں ایسا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے۔ پلیز عثمان بھائی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک سے قبل ہم دفاع قرآن کے ضمن میں 2 پروگرام کر چکے تھے، اور آج الحمدللہ پارٹ 3 جاری ہے۔ ہم نے جان بوجھ کے تلاوت قرآن حکیم کے موضوع کو سب سے پہلے رکھا، جیسے کہ رمضان کا مہینہ جاری و ساری ہے اور نصف رمضان گزر بھی چکا، اور آگے آخری عشر کی بھی آمد ہے۔ تو جو احباب تلاوت قرآن حکیم کی طرف ایسی توجہ نہیں کر سکے جیسے ان کو کرنی چاہیے، تو امید ہے کہ مکرم جواد بٹ صاحب کی جو تقریر ہے، جو انہوں نے حوالہ جات پیش کیے ہیں، وہ ان میں موٹیویشن پیدا کریں گے۔ میں نے پچھلے پروگراموں میں نسخ منسوخ کے عقیدے پر تنقید کی تھی، یعنی بعض آیات جو غیر احمدی مسلمان بعض دوسری آیات سے منسوخ مانتے ہیں، اور اس عقیدے کی تردید کی تھی۔ آج پارٹ 3 میں وہ 5 آیات کا حل دکھانا مقصود ہے جنہیں معروف طور پر منسوخ مانا گیا ہے۔ معروف میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ آج بھی ایسے علماء موجود ہیں جو کئی آیات کو ہی منسوخ مانتے ہیں، لیکن اکثریت انہی 5 آیات کو منسوخ مانتی ہے، اور جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن شریف کی کسی بھی آیت کو منسوخ نہیں مانتی۔ تو ہم منسوخ نہیں مانتے، اور شیعہ سنی اہل حدیث وغیرہ کا تو گویا کانسنسس ہی ہے کہ قرآن حکیم میں ناسخ منسوخ آیات موجود ہیں۔ اس سلسلے میں جو بنیادی آیت ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں ایسا، آپ امیج دکھائیں۔ سورہ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اہل کتاب میں سے اور نیز مشرکوں میں سے جن لوگوں نے ہمارے رسولوں کا انکار کیا ہے، وہ پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کسی قسم کی خیر اور برکت اتاری جائے، اور بھول جاتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اب آ رہی ہے اگلی آیت، یعنی آیت نمبر 107۔ یہ میں وضاحت کر دوں کہ جماعت احمدیہ جو تراجم شائع کرتی ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم 1 نمبر دیتے ہیں، اور ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی جو شائع کرتے ہیں قرآن شریف اس میں وہ نمبر نہیں دیتے بسم اللہ کا۔ تو جو آیت نمبر میں بتاؤں وہ غیر احمدی احباب کے قرآن شریف جو شائع ہوتے ہیں ان میں 1 نمبر کم ہوگا۔ اچھا جی، آیت نمبر 107 ہے، جس کسی پیغام کو بھی ہم منسوخ کر دیں یا بھلوا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسا پیغام ہم دوبارہ دنیا میں لے آتے ہیں۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر ایک امر پر جس کا وہ ارادہ کرے پورا قادر ہے۔ اگر آپ اس آیت کے کانٹیکس میں دیکھیں، پہلے کتاب کی بات ہو رہی ہے، مشرکوں کی بات ہو رہی ہے، یہ بالکل واضح تھا کہ یہ اصل میں پچھلی شریعتوں کی پچھلی کتابوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہمارے جو مفسرین تھے انہوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ایسی نہیں پائی جاتی کہ اس آیت کو اس آیت نے منسوخ کر دیا ہے، یہ اس طرف چلے گئے کہ یہ آیت جو ہے نسخ منسوخ کی بنیاد ہے۔ جہاں ان کو بظاہر قرآن حکیم میں 2 آیات میں تضاد نظر آیا، وہاں پہ اپنی ناقص فہم کی وجہ سے ایک آیت کو ناسخ بنا دیا، دوسری کو منسوخ بنا دیا۔ سب سے پہلی جو کہ میں آیت اس وقت پیش کروں گا وہ ہے سورہ البقرہ کی، اور یہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 181 ہے، اور اس کو سورہ نساء کی آیت نمبر 12 سے منسوخ سمجھا گیا۔ تو پہلے ہم سورہ البقرہ کی آیت دیکھتے ہیں۔ جب تم میں سے کسی پر موت کا وقت آ جائے تو تم پر بشرطی کہ وہ مرنے والا بہت سا مال، یہاں پہ اوپر 4 نمبر ہے، حاشیہ دیا خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خیر کے معنی مطلق مال کے بھی ہوتے ہیں اور بہت سے مال کے بھی۔ اس جگہ آیت کے سیاق و سباق سے ظاہر ہوتا ہے کہ مال کثیر مراد ہے۔ تو آیت ہے کہ جب تم میں سے کسی پر موت کا وقت آ جائے تو تم پر بشرطی کہ وہ مرنے والا بہت سا مال چھوڑے، والدین اور قریبی رشتہ داروں کو امر معروف کی وصیت کر جانا فرض کیا گیا ہے، یہ بات متقیوں پر واجب ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسخ منسوخ کے تناظر میں یہاں پہ بہت اہم نوٹ دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں والدین اور اقربین کو وصیت کرنا کہا ہے، حالانکہ اولاد قلبی تعلقات کے لحاظ سے نہایت اہم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مال کی تقسیم کی وصیت نہیں، ورنہ اولاد کا ذکر ضرور ہوتا، بلکہ وصیت سے مراد عام تاکید ہے کہ احکام الہیہ کے مطابق جائیداد تقسیم کی جائے، اور اگر مال کا کوئی حصہ صدقہ کرنا ہو تو اس کا اظہار کر دے۔ اس آیت پر بہت بحث ہوئی ہے، اکثر مفسرین اسے منسوخ قرار دیتے ہیں کیونکہ اس میں وصیت واجب لکھی ہے، اور احکام وراثت کے نزول کے بعد رشتہ داروں کے نام وصیت جائز نہیں، اور جنہوں نے جائز قرار دی ہے ان کے نزدیک بھی واجب نہیں۔ مگر یہ غلطی اس وجہ سے لگی ہے کہ وصیت کے معنی مال کی تقسیم کی ہدایت سمجھے گئے ہیں، حالانکہ یہ معنی نہیں، جیسا کہ اس نوٹ کے شروع میں ثابت کیا گیا ہے، بلکہ اس آیت میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ بعض حالات میں جن کا ذکر بعد میں آئے گا، یہ ضروری ہے کہ بہت سا مال رکھنے والا اپنے والدین اور رشتہ داروں کو امر معروف کی وصیت کر جائے، اور یہ حکم احکام وراثت سے کسی صورت میں بھی منسوخ نہیں ہوتا۔
وہ حالات جن میں ایسی وصیت کی تاکید کی گئی ہے دو ہیں. ایک تو اسی آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ بہت سا مال ہو. دوسرا سباق سے ظاہر ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اس آیت سے پہلے ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ توہین الباس کی آیات ہیں کہ جو یہ بتا رہی ہیں کہ یہاں جنگ کا ذکر شروع ہے، اور اس آیت کے بعد بھی وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم کی آیت اور بعض دوسری آیات جنگ کے متعلق ہیں. بس اس جگہ حکم جنگ اور اس کے مشابہ دوسرے حالات کے متعلق ہے. اور چونکہ جنگ میں بالعموم نوجوان شامل ہوتے ہیں کہ جن کے ہاں یا اولاد ہوتی نہیں یا چھوٹی عمر کی ہوتی ہے، اس لیے والدین اور اقربین کے حق میں وصیت کرنے کا حکم دیا اور اولاد کا ذکر چھوڑ دیا. اور یہ فرمایا کہ جب انسان کسی ایسے خطرے کے مقام کی طرف جائے اور اس کے پاس بہت سا مال بھی ہو تو اسے اپنے رشتہ داروں کو وصیت کر دینی چاہیے کہ میرے بعد معروف کے مطابق میرا مال تقسیم ہو. اب رہا یہ سوال کہ معروف کیا ہے. ایک تو احکام وراثت معروف ہیں، ان پر عمل کرنے کی وصیت ہونی چاہیے. دوسرے بعض حقوق ایسے ہیں جو احکام وراثت سے باہر ہیں اور جن کو باقاعدہ میں تو نہیں بیان کیا گیا، مگر یوں مذہبی اور اخلاقی طور پر انہیں پسند کیا گیا ہے، اور ان کے لیے شریعت نے 1/3 تک وصیت کر دینے کا دروازہ کھلا رکھا ہے. اس جگہ ان کے پورا کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے. اگر مسلمان اس آیت کو سمجھتے اور جانتے کہ خطرے کی حالت میں وصیت ضروری ہے تو آج ہمارے ملک میں ورثے کا مسئلہ وہ صورت اختیار نہ کرتا جو اس نے آج اختیار کر لی ہے، کیونکہ رسم کو قاعدہ قرار دے دینا بھی خطرے کی حالت ہے، اور اس صورت میں ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ وصیت کرے کہ میرے مال کی تقسیم شریعت کے حکم کے مطابق ہو. اگلی آیت اوپر ہی ہے، مگر جو شخص اس وصیت کو اس کے سننے کے بعد بدل دے تو اس کا گناہ صرف انہی پر ہوگا جو اسے بدلتے ہیں. اللہ یقیناً خوب سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. حاشیے میں لکھا ہے فمن بدلہ کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی قرآنی حکم کی طرف اشارہ ہے، اور وہ حکم وراثت کا ہی ہے. اب کیونکہ اس آیت کو جو سورہ البقرہ کی آیت ہے اس کو سورہ نساء کی اس آیت سے منسوخ مانا جاتا ہے، اور سورہ نساء کی جو آیت ہے اس میں وراثت کے احکامات جاری ہو رہے ہیں، تو یہ خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تناظر میں بات کر رہے ہیں. فمن بدلہ کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی قرآنی حکم کی طرف اشارہ ہے، اور وہ حکم وراثت کا ہی ہے. ورنہ اس کا کیا مطلب کہ بدلنے کا گناہ بدلنے والوں پر ہوگا، وصیت کرنے والے پر نہ ہوگا. کیونکہ اگر اس وصیت کی تفصیلات شرعی نہیں بلکہ وصیت کرنے والے کی مرضی پر ہیں تو ان کے بیان نہ کرنے سے مرنے والے کو گناہ کیوں ہو؟ اس کے گناہ گار ہونے کا سوال تبھی ہو سکتا ہے جبکہ کسی شرعی حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، اور وہ اسی طرح ہو سکتی ہے کہ اس آیت میں احکام وراثت بھی شامل ہوں، اور مطلب یہ ہو کہ مرنے والا یہ وصیت کر جائے کہ احکام اسلام کے مطابق عمل کیا جائے. اس صورت میں وہ گناہ سے بچ جائے گا اور حکم تبدیل کرنے والے وارث گناہ گار ہوں گے. اگر آج بھی مسلمان اس پر عمل کرتے تو خواہ وہ عورتوں کو ورثہ دینے میں کامیاب نہ ہوتے مگر گناہ سے بچ جاتے. اگلا امیج دیکھیں، یہ ہے جی سورہ نساء کی وہ آیت نمبر 12. اس میں ہے کہ اللہ تمہاری اولاد کے متعلق تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے، اور اگر اولاد عورتیں ہوں جو 2 سے اوپر ہوں تو ان کے لیے بھی جو کچھ اس مرنے والے نے چھوڑا ہو اس کا 2/3 مقرر ہے، اور اگر ایک ہی عورت ہو تو اس کے لیے ترکے کا آدھا ہے. اگر اس مرنے والے کے اولاد ہو تو اس کے ماں باپ کے لیے یعنی ان میں سے ہر ایک کے لیے اس کے ترکے سے 6واں حصہ مقرر ہے. اور اگر اس کے اولاد نہ ہو، نیکسٹ امیج، اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کے اس کے مال کا 3واں حصہ مقرر ہے. لیکن اگر اس کے بھائی بہن موجود ہوں تو اس کے ماں کا 6واں حصہ مقرر ہے، اور یہ سب حصے اس کی وصیت اور اس کے قرض کی ادائیگی کے بعد ادا ہوں گے. تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ دادوں اور تمہارے بیٹوں میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نفع رساں ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے فرض مقرر کیا گیا ہے. اللہ یقیناً بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے. یہ اوپر پہلی لائن میں ماں تھا، میں اس کو غالباً مال کہہ گیا، تصحیح کر رہا ہوں. اچھا، اب یہ دیکھیں کہ یہ کیونکہ وراثت کے جو احکام ہیں یہاں پہ آ گئے تو مفسرین نے سمجھا کہ وہ جو سورہ البقرہ کی آیت ہے جس کے اندر وصیت کا حکم ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ایک رائے یہ بھی دی گئی ہے کہ ایک آیت میں تفصیل ہے، ایک آیت میں اجمال ہے. ہم اس کو 2 کیسز کے طور پہ لیتے ہیں. فرض کر لیتے ہیں کہ سورہ البقرہ کی آیت پہلے نازل ہوئی ہو جس میں اجمالی طور پر بیان ہو رہا ہے، اور سورہ نساء کی آیت بعد میں نازل ہوئی ہو جس میں تفصیل آ رہی ہو، تو اس کو تضاد کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا کیس یہ ہے کہ سورہ نساء کی آیت پہلے نازل ہوگی ہو جس میں تفصیل ہے، اور سورہ البقرہ کی آیت بعد میں نازل ہوئی ہو جس میں اجمالی رنگ میں بیان ہوا ہے، تو اس کو تاکید سمجھا جا سکتا تھا، تاکید. لیکن مفسرین اختلاف کی طرف نکل گئے. اب ہم جاتے ہیں اگلی آیت کی طرف. اگلی آیت جو ہے یہ سورہ البقرہ کی ہی ہے، اور یہ 241 ہے. اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی بیویوں کے حق میں 1 سال تک فائدہ پہنچانے یعنی ان کو گھروں سے نہ نکلنے کی وصیت کر جائیں، لیکن اگر وہ خود بخود چلی جائیں
تو وہ اپنے متعلق جو پسندیدہ بات کریں اس کا تمہیں کوئی گناہ نہیں، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وصیت مصدر ہے، اس کے پہلے یوسونا مخذوف سمجھا جائے گا، یعنی وہ وصیت کر جائیں۔ متاعن دوسرا مصدر ہے، اس سے پہلے بھی ان متیوہن مخذوف ہے، اور معنی یہ ہے کہ یہ وصیت کر جائیں کہ بعد میں وہ لوگ جن کے ہاتھ میں وصیت کا اجرا ہے انہیں 1 سال تک فائدہ پہنچائیں۔ اس کے بعد غیر اخراجن کے الفاظ ہیں جو بدل ہیں متاع کا، بس معنی یہ ہوئے کہ فائدہ پہنچانے سے مراد ہماری یہ ہے کہ ان کو گھروں سے نہ نکالیں، بلکہ باوجود اس کے کہ مکان کسی اور وارث کے حصے میں آیا ہو، بیویوں کو 1 سال تک اس میں رہنے کا حق حاصل رہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ عورت خود بھی مکان سے نہیں جا سکتی۔ عورت عدت کے بعد اپنی مرضی سے اور اپنے فائدے کے لیے جانا چاہے تو جا سکتی ہے۔ سال کی شرط صرف عورت کے آرام اور فائدے کے لیے لگائی گئی ہے، اور اس سے وارثوں کو پابند کیا گیا ہے۔ عورت پر پابندی صرف ایام عدت تک گھر میں رہنے کی ہے، بعد میں اس حکم سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا اس کے اختیار میں ہے۔ افسوس مسلمانوں نے اس حکم کو بھلا دیا ہے اور ایک تمدنی نیکی سے محروم ہو گئے ہیں۔ معروف کے معنی قانون یا فطرت یا قومی رواج کے مطابق کیے ہیں، یعنی جسے لوگ جانتے ہیں۔ اس جگہ اس کے معنی پسندیدہ کے اور بہتر کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ خواہ عدت کے بعد عورتیں نکاح کریں، خواہ اپنے والدین یا دوسرے رشتہ داروں کے ہاں چلی جائیں، یا کوئی نوکری اختیار کریں، تم پر کوئی اعتراض نہیں، اور اس حکم کے روح سے تمہیں نہیں چاہیے کہ ان کو روکو۔ اب ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ یہ وہ آیت ہے جس کو کہتے ہیں کہ جی اس آیت نے اس پچھلی کو منسوخ کیا ہے، اور یہ ہے سورہ البقرہ کی جو آیت ہے، آیت نمبر غالباً 235 یا 245، مجھے صحیح طرح سے نظر نہیں آ رہا۔ اور تم میں سے جن لوگوں کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور وہ اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، چاہیے کہ وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک روک رکھیں، پھر جب وہ اپنا مقررہ وقت پورا کر لیں اور اپنے متعلق مناسب طور پر جو کچھ بھی کریں اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ اب یہاں پہ اصل میں 2 سینیریوز ہیں۔ یہ ہے کہ مفسرین جو ہیں وہ 2 مختلف مدتیں دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک اختلاف ہے اور ناسخ منسوخ کہہ کے جان چھڑا رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ البقرہ کی جو 2 آیات پیش ہوئی ہیں، یعنی آیت نمبر جو ہے 241، اس میں سے ایک آیت کو منسوخ کرنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مدت کا بظاہر واضح اختلاف نظر آ رہا ہے، تو غیر مسلموں کو کیا جواب دینا ہے؟ اس کا آسان حل یہ ہے کہ ایک کو گول کر دو۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر عورت 1 سال تک رہنا چاہے تو اس کو منع کرنا جائز نہیں ہے کہ نہیں تو گھر سے نکل جا، یعنی 1 سال سے پہلے۔ دوسرا سینیریو یہ ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے جانا چاہے تو اس صورت میں اس کو روکنا جائز نہیں ہے۔ وہ جو کم سے کم مدت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے۔ اس لیے یہ 2 ڈفرینٹ سینیریوز ہیں جو متضاد نہیں ہیں، ان کو تضاد سمجھنا صرف اور صرف فہم کا قصور ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں سورہ انفال کی آیات کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی، مومنوں کو کافروں سے لڑنے کی بار بار زور سے تحریک کرتا رہے۔ اگر تم میں سے 20 ثابت قدم رہنے والے مومن ہوں گے تو وہ 200 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اور اگر 100 ثابت قدم رہنے والے مومن ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ وہ ایسی قوم ہے جو سمجھتے نہیں، جبکہ مومن سمجھ بوجھ کر اپنے ایمان پر قائم ہیں۔ یہ ہے سورہ انفال کی 66 آیت۔ 67 یہ کہتی ہے، ابھی اللہ نے تم سے بوجھ کو ہلکا کر دیا ہے اور جان لیا ہے کہ تم میں ابھی کچھ کمزوری ہے، یعنی سب مومن انتہائی درجے کے مومن نہیں ہو چکے، بس چاہیے کہ اگر تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے مومن ہوں تو 200 کافروں پر غالب آ جائیں، اور اگر تم میں سے 1000 ثابت قدم رہنے والے مومن ہوں تو 2000 کافروں پر اللہ کے حکم سے غالب آ جائیں، اور اللہ ثابت قدم رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اب کیونکہ یہاں پہ تعداد میں پھر فرق آ رہا ہے تو مفسرین نے اوپر والی آیت کو منسوخ قرار دیا ہے اور نیچے والی آیت کو اس کی ناسخ قرار دیا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فٹ نوٹ نمبر 2 میں فرماتا ہے کہ مومن 10 گنا کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ اس وقت تک ان کا ایمان بڑھ چکا ہوگا اور خدا تعالیٰ کے وعدے بھی پورے ہو چکے ہوں گے، لیکن یہ بعد میں ہوگا۔ سوری سر دست ان کے ایمان اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مد نظر ان کو دگنے دشمنوں پر غلبہ ملے گا، یعنی یہ فیوچر میں مومنین کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی آیت کہ اس وقت کیا حال ہو چکا ہوگا۔ اور جو آیت ناسخ مانی جا رہی ہے جس میں تعداد کم ہے، اس کا فٹ نوٹ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں کہ یہ حکم ایمان پر مبنی ہے، اس لیے ایمان کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے۔ کیسر و کسرا کی جنگوں میں مسلمانوں نے 10 گنے چھوڑ 80 اور 100 گنے دشمن کو شکست دی تھی، اس لیے کہ انہوں نے صحابہ کا زمانہ بھی دیکھا تھا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نئے نئے نشان بھی دیکھے تھے۔ اب یہاں پہ مسلمانوں کے دو ادوار ظاہر کیے گئے ہیں۔ آیت 66 میں وہ شاندار دور بیان ہوا ہے جو مسلمانوں کے لیے مقدر ہو چکا تھا۔ آیت 67 میں شروع کا دور ہے جب مسلمان کمزور تھے۔ ہم غزوہ بدر کو ہی لے لیں جو 17 رمضان المبارک کو ہوا تھا سن 2 ہجری میں۔ ایک طرف 313 مسلمان تھے اور کفار مکہ 1000 تھے۔ اب آیت 67 میں صبر کرنے کی شرط بیان ہوئی ہے۔ صبر سے کام لیں گے، جہاد کریں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ مسلمان شروع میں بھی کامیاب ہوئے اور بعد میں جب ایک شاندار دور شروع ہوا ہے اس وقت بھی کفار پر بھاری رہے۔ اس لیے ان آیات میں سے کسی ایک کو نسخ منسوخ کی طرف لے جانا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم صداقت کو اور قرآن حکیم کی ایک شاندار پیشن گوئی کو نسخ منسوخ کے پرتوں میں چھپا دینا، یہ صرف اور صرف عقل انسانی کے فہم کا قصور ہے۔ اب ہم چلتے ہیں چوتھی آیات کے اوپر۔ یہ ہے سورہ الاحزاب کی، اور اللہ تعالیٰ یہ ہے آیت نمبر 51۔ اے نبی، تیری موجودہ بیویوں میں سے وہ جن کو تو نے ان کا حق مہر ادا کر دیا ہے ہم نے تیرے لیے حلال کر دی ہیں۔ اسی طرح آئندہ کے لیے وہ عورتیں جن کے مالک تیرے دہانے ہاتھ ہوئے ہیں، جن کو اللہ تیرے قبضے میں جنگ کے بعد لایا ہے، اور اسی طرح تیرے چچے کی بیٹیاں اور تیری پھپھی کی بیٹیاں اور تیرے ماموں کی بیٹیاں اور تیری خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی ہے، اور ایسی مومن عورت بھی جس نے اپنی جان کو نبی کے لیے ہبا کر دیا، بشرطیکہ کہ نبی اسے نکاح کا ارادہ کرے۔ یہ حکم خاص تیرے لیے ہے، باقی مومنوں کے لیے نہیں۔ ہم اس کو جو ہم نے ان مسلمانوں پر ان کی بیویوں کے متعلق اور ان کی لونڈیوں کے متعلق فرض کیا ہے خوب جانتے ہیں، تاکہ تجھ پر کوئی ناواجب قید نہ ہو، اور اللہ بہت بخشے والا اور بار بار کرم کرنے والا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ جو فٹ نوٹ دیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ظاہر ہے کہ وہ مخالف جو کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم خاص طور پر اپنے لیے نازل کر لیا ہے، درست نہیں، کیونکہ اس آیت میں صاف لکھا ہے کہ یہ حکم تمام انبیاء کے لیے ہے، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں۔ کیونکہ جہاں یہ فرمایا ہے کہ یہ حکم خاص تیرے لیے ہے، وہاں آگے یہ بڑھا دیا کہ مومنوں کے سوا، جس کے یہ معنی ہے کہ مومنوں کے لیے یہ حکم نہیں، لیکن مومنوں کے سوا جو انبیاء ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے، خواہ وہ گزشتہ تھے یا آئندہ ہوں گے۔ پھر دوسرا فٹ نوٹ ہے کہ ایسی کسی عورت سے رسول اکرم کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی۔ یہ سب احکام بطور اجازت ہیں۔ دشمن اعتراض کرتا ہے کہ اپنے لیے خاص حکم آپ نے اتار لیے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان اجازتوں پر عمل ہی نہیں کیا تو دشمن کا منہ کالا ہو گیا، اور اس کا یہ اعتراض باطل ہو گیا کہ اپنی خواہشات کے پورا کرنے کے لیے خاص مراعات قرآن کریم نے بیان کر دی ہیں۔ آیت 3 سے بھی ظاہر ہے کہ یہ حکم صرف بعض بیویوں کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک رائے ظاہر کرنے کے لیے ہے، آپ کے لیے کوئی خاص راستہ کھولنے کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا فٹ نوٹ ہے کہ خوب جانتے ہیں سے مراد یہ ہے کہ اس کو تجھ پر ظاہر بھی کر دیا ہے، چنانچہ فرمایا تاکہ تجھ پر تنگی نہ ہو، یعنی مسئلہ بتاتے وقت یہ خیال نہ ہو کہ خدا تعالیٰ کی مرضی معلوم نہیں۔ اب اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ پہلے تو یہ بیان ہو رہا ہے کہ تیری موجودہ بیویوں میں سے وہ جن کو تو نے ان کا حق مہر ادا کر دیا ہم نے تیرے لیے حلال کر دی، اور اسی طرح آئندہ کے لیے وہ عورتیں جن کے مالک تیرے داہنے ہاتھ ہوئے ہیں۔ لیکن نیکسٹ امیج دکھائیں، جو آیت آتی ہے یہ ہے، ہاں جی، آیت نمبر جو ہے نیکسٹ غالباً یہ 54 معلوم ہو رہی ہے۔ تیرے لیے مزید عورتیں اس کے بعد حلال نہیں، اور نہ یہ حلال ہے کہ ان موجودہ بیویوں کو بدل کر اور بیویاں کر لے، خواہ ان کا حسن تجھے کتنا ہی پسند ہو، سوائے ان عورتوں کے جن کے مالک تیرے دائیں ہاتھ ہوئے، اور اللہ ہر ایک چیز کا نگران ہے۔ اب مفسرین نے پچھلی کو منسوخ کر دیا کہ وہاں تو اجازت تھی اور یہاں پہ جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، کچھ اس طرف گئے ہیں کہ یہاں پہ نہیں ہے تو وہاں پہ ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نیچے حاشیے میں، پہلی آیت میں بظاہر اجازت تھی کہ موجودہ بیویوں میں سے کسی کو بدل کر اور نکاح کر لے۔ اس آیت میں فرمایا کہ تو موجودہ بیویوں کو بدل نہیں سکتا اور نہ اور زائد نکاح کر سکتا ہے۔ یہ اختلاف نہیں، کیونکہ ہم کہہ چکے ہیں کہ فیصلہ یہ دیا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہے کریں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے عالم الغیب خدا کو معلوم تھے، بس آیت میں ان ارادوں کی ترجمانی کی گئی ہے، اختلاف کوئی نہیں۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ اس کے بعد سے مراد زمانے کا بوعد نہیں بلکہ پہلی گنائی ہوئی اقسام کا بوعد ہے، اور مراد یہ ہے کہ اوپر کی عورتوں کے علاوہ اور کوئی تجھ پر جائز نہیں، یعنی مہاجرات رشتہ دار حلال عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر سکتا ہے لیکن غیر سے نہیں۔
اس طرح حکم محدود کر دیا گیا، لیکن چونکہ اجازت تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجازت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور تیسرا نوٹ حضور دیتے ہیں خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے متعلق بھی لکھا جا چکا ہے کہ محض اجازت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل نہیں کیا، لیکن مفسرین ان میں سے ایک آیت کو آج تک منسوخ مان کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آخری جو آیات ہیں یہ ہیں سورہ المجادلہ کی، اور اس کے اندر آیت 13 اور 14۔ پہلا ہے کہ اے ایمانداروں، جب تم رسول سے الگ مشورہ کرنا چاہو تو اپنے مشورے سے پہلے کچھ صدقہ دیا کرو، یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا اور دل کو پاک کرنے کا موجب ہوگا، مگر یہ حکم انہی کے لیے ہے جن کو توفیق ہو۔ اگر تم کوئی چیز بھی صدقہ کے لیے نہ پاؤ تو ڈرو نہیں، اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اگلی ہی آیت ہے، کیا تم مشورہ کرنے سے پہلے صدقہ دینے سے ڈر گئے؟ سو چونکہ تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ نے تم پر فضل فرما دیا ہے، بس تم نمازیں قائم کرو اور زکاتیں دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ لہٰذا ایک آیت جو ہے وہ ناسخ ہو گئی، دوسری اس کی منسوخ ہو گئی۔ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حاشیے میں، یہ ڈر صدقہ دینے سے نہ تھا، بلکہ صدقہ کا لفظ جو غیر محدود تھا اس کے متعلق مسلمانوں کو یہ ڈر ہو سکتا تھا کہ اتنا صدقہ دیا ہے کہ نہیں جتنا خدا تعالیٰ کے حکم سے مراد تھا۔ بس اس کا جواب دیا ہے کہ جب تم صدقہ دینے پر تیار ہو، صرف یہ وہم ہے کہ اتنا صدقہ ہوا کہ نہیں جس کا حکم تھا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے صرف وہ صدقہ نہیں دیا جس کی تم کو طاقت نہ تھی، اور طاقت سے بڑھ کر صدقہ پہلے ہی معاف کیا گیا ہے، کیونکہ پہلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ اگر تم نہ پاؤ تو معاف ہے، اور نہ پانے سے مراد یہی ہے کہ حزب خواہش نہ پاؤ۔ بس دونوں آیتوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ آیت ان 5 آیات میں سے ہے جن کی نسبت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ سے حل نہیں ہوئی، الفاظ الکبیر۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ مجھ پر یہ آیت بھی حل ہو گئی، جیسا کہ نوٹ سے ہر ایک پر ظاہر ہو جائے گا۔ یہ کیونکہ پارٹ 3 کا یہ جو نسخ منسوخ کے ٹاپک پہ یہ تیسرا حصہ تھا، میں اس میں ایک تو یہ کہ سامعین سے معذرت کرنا چاہتا ہوں، میرا گلا ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بعض آیات کا نمبر اتنا چھوٹا تھا کہ مجھے پڑھنے میں خود دقت ہوئی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ نسخ منسوخ کا جو عقیدہ ہے، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، آپ کو بڑی بڑی لسٹیں مل جائیں گی۔ ہم پہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ من حیث الجماعت آخرین کی حیثیت سے ہم اس عقیدے کے کلیتاً انکاری ہیں۔ جو بنیادی آیت سورہ البقرہ کی پیش کی جاتی ہے، اس کے کانٹیکسٹ کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو وہاں پہ پچھلی کتابوں کی بات ہو رہی ہے، قرآن شریف کی بات ہو ہی نہیں رہی۔ اگر بالفرض محال کوئی حدیث ایسی ہوتی بھی، اگر کوئی حدیث ہوتی، اول تو ہے ہی نہیں، اگر ایسی ہوتی کہ اس آیت نے اس آیت کو آن حضرت فرما رہے ہوتے کہ منسوخ کر دیا ہے، قرآن حکیم سے اس کی تائید ہی نہیں ہو رہی، وہ آیت وہ حدیث آن حضرت کی حدیث ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے جو غیر احمدی مسلمان ہیں، اگر ان کو یہ جماعت احمدیہ کا مٹیریل پڑھنے کا اتفاق ہو یا ہماری تقاریر سننے کا اتفاق ہو، تو وہ کم سے کم اپنے علماء سے ہمارا یہ سوال تو پوچھیں کہ جب جماعت احمدیہ قرآن حکیم کی کسی آیت کو بھی منسوخ نہیں مانتی تو پھر تم کیوں لوگوں میں یہ بات پھیلاتے ہو کہ قادیانیوں کا قرآن ہی کوئی اور ہے؟ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔